اچھا، تو آج ہم ایک ویڈیو سمری پر بات کر رہے ہیں۔ یہ انایا اور والی کے بارے میں ہے۔ اس میں کافی شدید جذبات ہیں، خاندانی دباؤ ہے، اور پھر ایک اچانک موڑ بھی آتا ہے۔ چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ جی بالکل، اور یہ دیکھنا خاص طور پر اہم ہوگا کہ کرداروں کے جو ذاتی مسائل ہیں نا، جیسے انایا کی ذہنی الجھن ہے یا والی کے مستقبل پر جو بات چل رہی تھی، وہ کیسے ایک حادثے کی وجہ سے۔ بالکل، پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ ہاں، شروعات ہی کافی جذباتی ہے۔ انایا اپنی والدہ سے بات کر رہی ہیں، اور والدہ بھی کچھ یوں سمجھیں کہ ماضی کے فیصلوں پر افسوس کر رہی ہیں، انایا کی حالت پر فکر مند ہے۔ جی، اور وہ عامل کے بارے میں بھی پوچھتی ہیں، مطلب یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا عامل نے انایا کے غصے یا ڈپریشن وغیرہ کا ذکر کیا۔ ہاں، والدہ تسلی تو دیتی ہیں کہ وہ اسے تھراپی پر نہیں بھیج رہی۔ یہ سین نا ماں بیٹی کے رشتے کی جو پیچیدگی ہے اور جو تناؤ ہے اسے بڑا واضح کرتا ہے، اور انایا کی ذہنی حالت وہ واقعی فکر کی بات لگتی ہے، خاص طور پر جب وہ کہتی ہے کہ اسے گھٹن ہو رہی ہے۔ جی، اور وہ خود کو نقصان پہنچانے والی بات، یہ اس کی اندرونی تکلیف کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، بہت زیادہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، دوسری طرف صرف انایا کا مسئلہ نہیں ہے، والی کے مستقبل پر بھی ایک بڑی بحث چل رہی ہے۔ ہاں، وہ والی بحث کے بھائی والی تو بڑا ٹیلنٹڈ ہے، ہاں، کہ موسیقی میں ڈگری کے بغیر بھی چل جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن پھر وہ دوسری فکر کہ پڑھائی نہیں تو کیسے کامیاب ہوگا۔ اور کیا کوئی پڑھی لکھی لڑکی اس کے ساتھ زندگی گزارے گی؟ بالکل، یہ مکالمہ نا معاشرے کی وہی پرانی بحث، تعلیم بمقابلہ ٹیلنٹ، اور یہ سوال بھی کہ کیا محبت، رشتے، یہ سب کامیابی یا سٹیٹس پہ منحصر ہونے چاہیے۔ جواب میں یہ بھی آتا ہے کہ ڈگری سب کچھ نہیں ہوتی۔ جی، اور یہ کہ والی کی شخصیت کئی ڈگری والوں سے مضبوط ہے، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ بالکل، لیکن پھر کہانی ایک دم سے پلٹ جاتی ہے۔ ہاں، وہ فون کال۔ جی، فون کال آتی ہے، پتہ چلتا ہے والی کو گولی لگ گئی ہے۔ وہ اسٹریٹ کرمنلز فون چھین رہے تھے، اس نے مزاحمت کی تو یہ شہری زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے، اچانک تشدد۔ اور مایا کا رد عمل وہ بہت شدید ہے، بس ایک ہی بات، مجھے والی کے پاس جانا ہے۔ ظاہر ہے، ایسے میں انسان کیا سوچے؟ دیکھیں کیسے ایک لمحے میں وہ ساری پچھلی باتیں، بحثیں، سب پیچھے رہ گئیں۔ انایا کی پریشانی، والی کا کیریئر، بالکل، سب غیر اہم ہو گیا، ساری توجہ اس بحران پر آ گئی۔ پھر ہسپتال کا منظر، وہاں ماحول کیسا ہے؟ بہت کشیدہ۔ ظاہر ہے ایک کردار دوسرے پر غصے میں ہے، الزام لگا رہا ہے۔ ہاں، کہ تم نے یہ ہونے کیسے دیا، خیال کیوں نہیں رکھا؟ جی، پولیس بھی ہے وہاں، کرائم سین کی تفتیش، گواہ، یہ سب چل رہا ہے۔ اور انایا، وہ بیچاری تو پہلے ہی اتنی، اب وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی ہے۔ اسے لگ رہا ہے جیسے سب اس سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے بحران میں نا اصل جذبات سامنے آتے ہیں، غصہ، الزام، پھر وہ شدید جرم کا احساس، خوف، بے بسی، یہ سب ہمیں ان کرداروں میں نظر آتا ہے۔ اور خاندان دعا کر رہا ہے، اللہ پلیز والی کو ٹھیک کر دے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو ہم جی نہیں پائیں گے، یہ بے بسی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ والی ہوش میں ہے، لیکن سکون کا انجیکشن دیا ہے۔ جی، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رشتے آزمائے جاتے ہیں، چھپی ہوئی ٹینشنز بھی باہر آ جاتی ہیں۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، اس سمری میں ہم نے پہلے انایا کی وہ شدید ذہنی کیفیت دیکھی، پھر والی کے مستقبل پر وہ معاشرتی بحث، اور پھر ایک دم سے یہ پرتشدد واقعہ جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل، یہ واقعی جذبات اور حالات کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں نا ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ جو بیرونی بحران آیا ہے، جیسے یہ تشدد کا واقعہ، یہ کرداروں کی جو اندرونی لڑائیاں تھیں ان پر کیسے اثر ڈالے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کیا یہ انہیں مجبور کرے گا کہ وہ اپنی پریشانیوں کو، اپنی ترجیحات کو نئے سرے سے دیکھیں، یا یہ بحران ان کے موجودہ مسائل کو اور الجھا دے گا؟ یہ دیکھنا اہم ہوگا۔